बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान एक दफ़ा नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वबा जो एक दफ़ा फिर ज़ोर पकड़ गई है और हुकूमत पाकिस्तान ने पाक फ़ौज को तलब कर लिया है। पाक फ़ौज वो अदारा है जो कि पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मानी जाती है और ये पाकिस्तान का एक सुप्रीम अदारा जो कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाला। इस पाक फ़ौज ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। इस पाक फ़ौज ने पाकिस्तान के शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे सानहा ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हुए जिसमें पाक फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया और मुल्क को कौम के लिए जिद्दोजहद की, अपनी कुर्बानियाँ पेश की। दहशत गर्दी का शिकार ये पाक फ़ौज हुई। इस पाक फ़ौज को इस कोरोना वबा के अंदर जो हुक्म जारी किया गया कि आप अवाम के अंदर आएँ और अवाम में आकर जो है SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए अवाम को इस पे एग्री करें, अवाम को ज़बरदस्ती करवाएं। जिस तरह भी आपके जो इख्तियारात आपके पास हैं आप अमल दरामद करवाएं। इस पे बात करनी यह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है, हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी होती है। हुकूमती जो अदारे, जो सिविलियन अदारे हुकूमत के कंट्रोल में हैं, ये पाक फ़ौज तो मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए बनाई होती है। पाक फ़ौज जो फ़ौज होती है वो तो मुल्क की जो जगराफियाई सरहदें होती हैं उनकी हिफाजत इनके ज़िम्मे होती है। दुश्मन के ऊपर कड़ी नज़र रखनी, ये सारे मामलात पाक फ़ौज के कंट्रोल में होते हैं। जो सिविलियन मामले होते हैं, अवाम के, कौम के जो मसाइल होते हैं, वो सारे के सारे हुकूमत, सिविलियन जो अदारे होते हैं उनके कंट्रोल में होते हैं। मौजूदा हुकूमत इमरान खान की जो हुकूमत है, क्या लगता है कि पाक फ़ौज को अवाम में लेकर आना, इसके पीछे क्या इनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो क्या हैं, जो बैरूनी ताकतें हैं वो क्या चाहती हैं, जो इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो इस बारे में क्या चाहती हैं। इस हवाले से हर बंदे को सोचना पड़ेगा, हर एक को गौर व फिक्र करनी पड़ेगी कि ये हुकूमत पाकिस्तान कर क्या रही है। यही वो हुकूमत, यही वो वज़ीर आज़म है कि जो इसकी माजी को देख लें आप, इसके माजी में जो इसकी तकरीरें हैं, वीडियोज़ क्लिप हैं, बहुत सारे इसके इंटरव्यूज़ हैं जो इन्होंने बैरून मुल्क के चैनल को दिए हुए इंटरव्यू हैं, उसमें इसने इसी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नज़ेबा अल्फाज बोले हुए हैं। इसी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इसने ऐसी बातें की हुई हैं कि जो एक दुश्मन जो होता है वो करता है। तो इसकी पॉलिसी क्या है कि इसकी पुलिस, इसके सिविलियन अदारे जो भी हैं वो अवाम के अंदर जो मामलात हैं, अवामी जो मसाइल हैं, उन पे कंट्रोल करने में वो नाकाम हो चुके हैं। ये दलील सामने, आपके सामने है कि एक बंदा हर तरफ से जब नाकाम हो जाता है, उसके सिविलियन अदारे सब नाकाम हो जाते हैं। एक सिविलियन ही, पुलिस ही नहीं, बहुत सारे सिविलियन अदारे ऐसे हैं कि जो अवामी मसाइल को हल करने के लिए होते हैं। उनका काम और कोई भी नहीं होता, उनका काम यही होता है कि जो मुल्क की अवाम है, अवाम के मसाइल को हल करना है, तो वो सिविलियन अदारे जो होते हैं उन्होंने करना होता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत इस तरह
فیل ہو چکی ہے، نااہل ہو چکی ہے کہ سویلین ادارے تمام کے تمام اس کے جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اس نے پاک فوج کو یہ حکم دیا۔ پاک فوج چونکہ ماتحت ہوتی ہے وزیر اعظم کے، تو یہ جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ ملک جو کہ جمہوریت پر آپ کہتے ہیں کہ جمہوری ملک ہے، تو جمہور پر اس کا اعتماد ہوتا ہے، تو پھر آپ کیوں اس پاک فوج کو، اس ادارے کو جو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، جو ملک و قوم کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، آپ اس کو عوام میں لے کر جب آئیں گے تو عوام میں 100 مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، 100 ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ عوام کو کنٹرول کرنے میں سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ کرونا کی یہ جو وبا یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلی جا رہی ہے۔ اب پاک فوج اس سے بچی ہوئی تھی، لیکن جب آپ عوام میں اس کو لے کر آئیں گے تو عوام میں جب ہجوم میں یہ لوگ جائیں گے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک فوج اس سے بچ جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ پاک فوج کو عوام میں لے کر آؤ۔ ایک تو وہ بیماری، وہ وبا پاک فوج کے اندر بھی داخل ہو جائے، دوسری عوام اور پاک فوج آپس میں جب سامنے ہو جائیں گے، ان کا آپس میں معاملات ایسے ہوں گے تو پھر عوام جو ہے وہ فوج کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاک فوج کا اور عوام کا آپس میں رشتہ ایک ایسا ہے کہ فوج، کسی بھی ملک کی فوج ہو، وہ عوام کی سپورٹ، عوام کی مدد سے ہی وہ کامیاب ہوتی ہے۔ کسی بھی میدان میں وہ کود پڑتی ہے، کسی میدان میں بھی وہ جاتی ہے، میدان جہاد میں ملک کی حفاظت کے لیے دشمن کے ساتھ جب اس کی ٹکر ہوتی ہے تو فوج ہمیشہ، کسی بھی ملک کی فوج جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بل بوتے پر کامیاب نہیں ہوتی، پیچھے عوام کی اس کو سپورٹ، عوام کی مدد اس کو ہوتی ہے، تو پھر وہ فوج جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو آپ اگر اسی فوج کو عوام کے ایسے مسائل میں لے کر آئیں گے جو صرف اور صرف سویلین اداروں کا کام ہے کہ سویلی ادارے جو ہیں اس کو کنٹرول کریں، تو پھر آپ خود سوچیں کہ عوام کہ اگر اس کے متعلق نفرت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ ادارہ کتنا کمزور ہوگا۔ عوامی جو معاملات ہیں اس میں سویلین اداروں کو چاہیے تھا کہ کنٹرول کرے، لیکن یہ نااہل حکومت جو ہے اس وقت فوج کا مورال جو ہے اس کو ڈاؤن کرنا چاہتی ہے، عوامی نظم اس کو گرانا چاہتی ہے، جس میں یہ مسلسل یہ کوششیں کر رہی ہیں۔ اب اس حکومت سے سوال ہمارا یہ بھی بنتا ہے کہ ٹائیگر فورس ایک اس نے بنائی تھی، جب بھی یہ حکومت بنی تھی نا، اس نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی۔ وہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی، اور اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچہ آیا۔ تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ اس نے اپنی جیب سے تھوڑا لگایا تھا، وہ بھی لوگوں کے ٹیکس سے لگایا تھا۔ اب وہ ٹائیگر فورس کس لیے بنائی گئی تھی؟ اسی لیے اس نے بنائی تھی کہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ عوامی مسائل جو ہے وہ حل کرے گی، عوام کے اندر جائے گی، لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں ان کو دیکھے گی، جو مافیا عوام کے اندر غلط کام کر رہا ہے اس مافیے کو پکڑے گی۔ لیکن کہیں نظر نہیں آ رہی، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ ٹائیگر فورس ان کی مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ وہ ٹائیگر فورس ہے کہاں لے کر گئے؟ وہ ٹائیگر فورس انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ بنائی ہوئی ہے، اور اپنے ذاتی مقاصد اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سارے جگہوں پہ یہ اس ٹائیگر فورس کو جو ہے انہوں نے تعینات کیا ہوا ہے، ذاتی معاملات۔ یہ چند دن پہلے جو تحریک لبیک کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے تھے، اس میں بھی اس نے پولیس کے اندر جو ٹائیگر فورس کے لوگ جو ہیں وہ شامل کیے ہوئے تھے، وہی لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، وہی توڑ پھوڑ کر رہے، وہی اسٹیٹ فائر کروا رہے تھے، وہی سب کچھ کروا رہے تھے۔ تو وہ ٹائیگر فورس انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، عوامی مسائل کے لیے نہیں بنائی ہوئی۔ تو یہ پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے، پاک فوج کو عوام اور پاک فوج کا رشتہ آپس میں جو ہے ان میں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ ان کی پالیسی ہے۔ یہ انہوں نے پاک فوج کو جو لے کر آئے ہیں،
ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح پاک فوج کے بھی جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوامی جو مسائل ہیں اس میں پاک فوج کا جو کام ہے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور ملک دشمن جو عناصر ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا، عوام کے مسائل جو حل کرنے ہوتے ہیں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ حکومت کس معاملے میں ہے؟ حکومت کے جو فنڈ لیتے ہیں، حکومتی ادارے جو فنڈ لے رہے ہیں، حکومت جو جناب اربوں روپیہ جو ہے وہ خود پہ خرچ کر رہی ہے، یہ پارلیمنٹ پہ خرچ ہو رہے ہیں، ان کے جو بھی ان کے جناب اپنے وزیر اعظم ہاؤس ہیں، گورنر ہاؤس ہیں، سارے کچھ اگر یہ خود معاملے حل نہیں کر سکتے، فوج کو ہی ہر معاملے میں لے کر آنا ہے، تو پھر یہ کس قسم کے حکمران ہیں؟ یہ نااہل حکمران اور نااہل ادارے ہیں جو کہ یہ معاملات حل نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ قوم کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس نے فوج کو ہر جگہ پہ لا کر جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تحریک لبیک کے خلاف بھی اس نے کوشش کی کہ فوج کو جو ہے وہ انوالو کیا جائے اور ان دھرنوں کو فوج کے ذریعے ختم کیا جائے، لیکن وہاں پر یہ ناکام رہا۔ اب اس نے کرونا کی اس وبا میں فوج کو دھکیل دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے ہمارے ملک کی اور اس پاک فوج ادارے کی اور تمام ان اداروں کی جو محب وطن و محب اسلام ہے۔ ایسے نااہل حکمرانوں سے اللہ تعالی ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔